اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آج ہم حیدرآباد روڈ پر واقع بارگاہ حضرت بندے علی شاہ میں موجود ہیں۔ آج یہاں کا سنن شریف تھا اور یہاں کے سجادے صاحب جناب محمد اللہ تعالیٰ کے وہ انعام یافتہ بندے جو اللہ تعالیٰ کی بتائے ہوئے راستے پر چل کر اللہ کا قرب حاصل کیے اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، جس کا ہم ہمیشہ سورہ فاتحہ میں ذکر کرتے ہیں، انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی اے اللہ اس راستے پر چلا جس راستے پر چلنے والوں پر آپ کا انعام ہوا، اور اس راستے سے بچا جس پر چلنے والوں پر آپ کا غضب نازل ہوا یا جن سے آپ ناراض ہوئے۔ تو یہ مخرب بندے اللہ تعالیٰ کے جو بزرگان دین کہلاتے ہیں، ان کی تعلیمات اور ان کے اسوہ حسنات بھی بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ یہ سندلوں میں صرف شرکت کرنا اہم بات نہیں ہے، بلکہ اس درگاہ کے صاحب درگاہ کے جو اوصاف رہے ہیں، جن اوصاف کی بدولت وہ ہر کس و ناقص میں بلا لحاظ مذہب و ملت جو لوگوں کے چہیتے بن گئے، صرف اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چل کر انہوں نے یہ مقام حاصل کیا۔ میں تمام لوگوں سے جو اس طرح سندلوں میں وغیرہ جو ہے نا حاضر ہوتے ہیں، بارگاہوں پر حاضر ہوتے ہیں، میں ان سے بس یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ اللہ کے مختلف بندے ہیں۔ یہاں آنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہونا چاہیے کہ ہم ایک نصیحت اور عبرت حاصل کریں، کہ نصیحت اس بات کی کہ ہم بھی جو ہے نا ان جیسا بنے، اور عبرت اس بات کی کہ آج دنیا صرف نفسا نفسی کے ماحول میں ہے اور ایسی اچھی تعلیمات اور اچھے اوصاف سے جو ہے نا بہت دور ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اوصاف کو جو ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اوصاف کے مطابق ڈھالیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے، اور اس درگاہ کے سجادہ صاحب اور ان کے اہل و عیال کو اللہ تعالیٰ خوش و خرم رکھے، اور جو لوگ بھی سچی عقیدت رکھتے ہیں اولیاء اللہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بھی جو ہے نا دین اور دنیا دونوں بھی سنوار دے اور تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ تمام افراد کو اچھا رکھے، جو سندل میں آئے ہوئے ہیں، آ کر صحیح طریقے سے اپنے ان سے فارغ ہوئے ہیں، ان کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تمام لوگوں نے شرکت کی، خاص کر کے ہمارے منصور قادری صاحب، غوث قریشی صاحب، ایاز الحق صاحب اور جناب سمد صاحب رہنما دکن، اور تمام لوگوں نے شرکت کی۔ صاحب نے بھی شرکت کی، محمد اختر سمد اختر صاحب نے بھی شرکت کی۔ ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خاص کر ایک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بہت اس سے یہ کام انجام دے رہے ہیں۔ ہم کسی کی ایک پیسے کی مدد نہیں ہے، کوئی 2 روپے نہیں دیتے ہم کو، ہم اپنی بلبوتے پر جتنا ہو سکتا ہے کرتے ہیں، ایک ثواب کے خاطر کرتے ہیں، ورنہ کوئی گورنمنٹ سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ سے کچھ پیسہ ملتا ہے شاید، اس واسطے اتنی دھوم دھام سے بریانیاں پکاتے، میٹھے پکاتے، کھلاتے۔ نہیں، میرے والد صاحب کی ایک ہدایت تھی کہ صاحب کے پورے کام انجام دو، جس طرح جب تک تمہارے خان طاقت ہے، ہمت ہے، جب تک یہ کام کو جاری رکھو، بس اس سلسلے کو میں جاری رکھا ہوں۔ یہ کتنے سال سے آپ کرتے آ رہے ہیں؟ یہ تقریباً میں آج 75 سال سے، یہ 235واں سندل ہے، سندل شریف ہے، 75 سال سے میں کرتے آتا ہوں۔ چراغ چشت شہ اولیاء
غریب نواز میرے حضور میرے پیشوا غریب نواز تیری شان خواجہ خواجگاں تو بڑا غریب نواز ہے، تو معین امت مصطفیٰ، تو ثبوت رحمت مصطفیٰ، تو عطائے میر حجاز ہے، تو بڑا غریب نواز ہے، تو بڑا غریب نواز ہے۔ ہمیں تو نے اپنا بنا لیا، ہمیں دو جہاں سے بچا لیا، تجھے غم زدوں کا خیال ہے، تو بڑا غریب نواز ہے۔ جو سنی گئی سر کربلا، جو سنی گئی سر کربلا، ہے تیری صدا بھی وہی صدا، وہی نغمہ ہے وہی ساز ہے، تو بڑا غریب نواز 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 ہے۔ نہ گنے گئے وہ شمار سے جو پلے گے تیرے دیار سے، نہ گنے گئے وہ شمار سے جو پلے گے تیرے دیار سے، تیرا دست جود دراز ہے، تو بڑا غریب نواز ہے۔ عطائے مصطفیٰ میرے خواجہ، عطائے مصطفیٰ میرے خواجہ پیا، حسن حسین سے آپ کو نسبت، نبی کی آل ہو علی کے لال ہو، بیاں ہو کس زبان سے آپ کی عظمت، مصطفیٰ نے تمہیں ہند بھیجا، تم مراد نبی ہو، ہند جس سے منور ہوا ہے، آپ وہ روشنی ہو، رضائے مصطفیٰ حبیب کبریا، رضائے مصطفیٰ حبیب کبریا، زمیں کیا ہے فلک پر آپ کی شہرت، غریب نواز غریب نواز غریب نواز غریب نواز، نبی کی آل ہو علی کے لال ہو، بیاں ہو کس زبان سے آپ کی عظمت، ایک مدت سے دل میں ہے ارماں میں بھی اجمیر جاؤں، تھام کر تمہارے روزے کی جانی حال دل کا سناؤں، دل بیتاب کی صدا سن لو سخی، دل بیتاب کی صدا سن لو سخی، دکھا دیجئے مجھے بھی وہ حسین تربت، یہ جہنم کو بڑا گڑا بنے گا۔ اور ابھی میں نے کہا نا کہ تمام معاملہ دل کا ہے، قرآن سے بھی یہ ثابت ہے، بات طویل سے طویل ہوتی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یوم لا ينفع مال والبنون، قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، جس کے لیے ہم حرام رشوت الٹا پلٹا کر کے کماتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے انما الاموالکم واولادکم فتنہ، تو قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ، اور ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے قلب کے بارے میں، قلب المومن عرش اللہ، اور قرآن مجید میں ہے یوم لا ينفع مال والبنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو دل کو سلیم قلب لے کے آیا، سلیم کے معنی سلامتی والا، اس میں حرص، غیبت، لالچ، مال حرام کا کھایا ہوا، کسی کو تکلیف دیا ہوا، ایسا دل نہیں ہونا۔ اور یہ جو اولیاء اللہ ہے یہ طبیب روحانی ہے، اسی لیے شاعر مشرق کہتے ہیں اور مولانا روم کہتے ہیں ایک لمحہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ کاٹے بیریا۔ یہ ہمارا جو دل ہے
यहाँ हजरत के दूसरे फर्जंद डॉक्टर हैं और एक डॉक्टर को मैं दावत दिया था, शायद उनको आने में ताखिर हो जाए। इंसान का जो दिल है ये 24 घंटे में 24,000 मरतबा धड़कता है। इसकी आवाज आती है लब डब। डॉक्टर हजरात कहते हैं सिस्टोलिक डायसिस्टोलिक, दो आवाजें हैं, लब डब। ये औलिया अल्लाह क्या करते हैं, इनकी सोहबत में बिठा के लब डब की आवाज को अल्लाह हो अल्लाह अल्लाह हो अल्लाह में तब्दील करते हैं। दिल जब मुनव्वर होके अल्लाह का जिक्र फरमाता है तो अल्लाह वैसे बंदों पर मलाइका पे रश करता है, देखो मेरा ये बंदा सो रहा है, इसका नाम बंदे अलीशा है, मगर इसका दिल मेरे साथ जाग रहा है, ये अल्लाह अल्लाह कर रहा है। तो एक लम्हा सोहबते बाओलिया बेहतर अज़ सब साला ताते बेरिया, निगाहे वली में वो तासीर देखी, लम्हा भर में बदलती हजारों की तकदीर देखी। अल्लाह ताला जिस तरह हम जाहिरी इलाज के लिए तबीबों के पास जाते हैं, अब ये तबीब भी दुनियादार और ढोंग वाले हो गए हैं, इसलिए लोग गलत कहती है। अगर अच्छे तबीब मिल जाए तो दिलों का तस्फिया होता है, बंदा अल्लाह उसके रसूल का चाहने वाला होता है। आए फातिहा पढ़ेंगे। हिंदल वली न तुम सा है कोई, तुम ही हिंदल वली न तुम सा है कोई, लबे सरकार पर है आपकी मिदहा। गरीब नवाज गरीब नवाज गरीब नवाज गरीब नवाज, नबी की आन हो अली के लाल हो, बया हो किस ज़बान से आपकी अज़मत। तुमने तालीम तौहीद की दी, शिर्क से है बचाया, बुत परस्ती में जो मुब्तला थे उनको कलमा पढ़ाया। सदा इस्लाम की ए आसिम गूंज उठी, सदा इस्लाम की ए आसिम गूंज उठी, हुई काफूर कुफ्र व शिर्क की बिदअत। अताए मुस्तफा मेरे ख्वाजा पिया, हसन हुसैन से आपको निस्बत। नबी की आल हो अली के लाल हो, बया हो किस ज़बान से आपकी अज़मत। तू बड़ा गरीब